میری کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آئینی ہے اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو غیر آئینی ہیں، میری کتنی ایسی چیزیں ہیں جو قرآنی ہے اور میری کتنی ایسی چیزیں ہیں جو غیر قرآنی ہے۔ تو یہ اسٹیٹ لیول پہ بھی سوچنا چاہیے، جو اسٹیٹ ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو جوڈیشری ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے، آرمی، پولیس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، ہماری جو شخصیت ہے، جو نفس ہے، یہ ہم پر حق رکھتی ہے۔ میں نے اس کی سکولنگ کرنی ہے، اس کی تربیت میں نے کرنی ہے۔ جس طرح میں اپنے جسم کا خیال رکھتا ہوں، اس طرح میں نے اپنی شخصیت، اپنی نفس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فرد سے لے کر نظم تک، ریاست بھی اس بات پر غور اور فکر کرے کہ میری کوئی پالیسی ایسی تو نہیں ہے، ریاست احتساب کرے کہ میری ایسی کوئی پالیسی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں جا رہی ہیں، خطرے میں پڑ رہی ہیں ان کی زندگیاں۔ میری پالیسی اگر ایسی ہے تو مجھے اس پالیسی کو چینج کرنا چاہیے۔ یہ رجوع الی اللہ کا مہینہ ہے، یہ رجوع الی القرآن کا مہینہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں، جب ایک چیز آپ کے پورے شعور میں نہیں آتی، آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، تو وہ چیز آپ کے نفس پر، آپ کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے ضروری بات ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس کو شعوری طور سے آپ نے قبول کر لیا ہے، شعور کے ساتھ اور پورے ادراک کے ساتھ اس کو قبول کر لیا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، تو پھر وہ کام آپ کے نفس پر یا آپ کی شخصیت پر پھر وہ اثر کرتی ہے۔ روزے کی حقیقت کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے چاہتے کیا ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون اللہم اجعلنا من المتقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روزے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ میں تقوی پیدا ہو جائے، آپ کانشیس بن جائے اور احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ روزے کا اصل مقصد وہ تقوی ہے کہ آپ اپنے حقوق، فرائض اور ان ساری چیزوں کے بارے میں متنبہ ہو جائیں، آپ کو احساس ہو جائے کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو میرے پورا کرنا ہے، کچھ اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں۔ یہ اصل میں تقوی ہے۔ ایک دوسری بات بھی سمجھ جانی چاہیے کہ انسان کے اندر جذبات، رغبات، خواہشات یہ ہوتے ہیں۔ میں اگر چاہوں تو میں خیر کو بھی وجود میں لا سکتا ہوں، اور میں اگر چاہوں تو میں شر کو بھی وجود میں لا سکتا ہوں۔ یعنی میرے اندر خیر اور شر کے دائیات موجود ہیں، میرے رغبات، میرے خواہشات ممکن ہے کہ مجھے یہ کہے کہ کم تولو، میرے رغبات، میرے خواہشات ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ کہے کہ زنا کرو، میرے خواہشات، میرے رغبات ممکن ہے کہ مجھے یہ کہے کہ گالی کا جواب گالی سے دو، جھگڑا کر لو۔ اس طرح دیگر اور چیزیں، برائیاں مجھ سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے ایک ٹریننگ کا پروگرام بنا رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس مہینے میں آپ اپنے جذبات اور رغبات کو کنٹرول میں لے آئیں، یعنی آپ کے اندر حدود آشنائی پیدا ہو جائے کہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا، یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ یہ ہے تقوی۔ حدود آشنائی کا نام تقوی ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان حدود کو پتہ چل جائے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے زنا کا ارتکاب نہیں کرنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کم نہیں تولنا، یہ سارے امور میں نے کرنا۔ یہ تقوی ہے، یہ احساس آپ کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر اس شعور کے ساتھ کہ جی مقصد تقوی ہے، اس شعور کے ساتھ اگر روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو مقصد پورا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں گے۔ تقوی ایک ایسا لفظ ہے جس میں ایک معنی کا پورا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے، روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بااخلاق بن جائیں۔ میرا گھر میں کیا کردار ہے، وہاں پر بھی میں بااخلاق بن جاؤں، جہاں پر میں جاب کر رہا ہوں وہاں پر بھی میں بااخلاق بن جاؤں، بازار میں کسی سے بات کر رہا ہوں وہاں پر بھی میں بااخلاق بن جاؤں۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اخلاق پر قائم رہوں۔ اور اصولی زندگی یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، جتنے بھی شعبے ہیں، مختلف فیلڈز ہیں، آپ اس میں اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم رہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا روزے سے تو معذرت کے ساتھ پھر وہ اصل مقصد ہم کھو رہے ہیں، اور روزے کے جو ثمرات ہیں ہم اس سے غافل رہیں گے۔ تو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ لعلکم تتقون۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ دو چیزیں ہیں، یعنی محرک کیا ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں تو محرک کیا ہے، کیا یہ چیز محرک بن رہی ہے
خاندان میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ روزے رکھ رہے ہیں، کیا یہ چیز محرک بن رہی ہے؟ یا معاشرے میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو آپ بھی روزے رکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ چیز محرک نہیں ہونی چاہیے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی آپ کا ایمان آپ کو ڈرائیو کرے، آپ کا ایمان محرک بنے، آپ کو مجبور کرے کہ روزے رکھنے ہیں۔ رمضان آ گیا ہے تو روزے رکھنے ہیں، یعنی محرک آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور توحید کے جذبے کے ساتھ آپ روزے رکھ رہے ہیں تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ احتساب، یعنی اس حوالے سے ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماہ احتساب ہے، احتساب کا مہینہ ہے، میں نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، ہماری جو شخصیت ہے، جو نفس ہے، یہ ہم پر حق رکھتی ہے، میں نے اس کی سکولنگ کرنی ہے، اس کی تربیت میں نے کرنی ہے۔ جس طرح میں اپنے جسم کا خیال رکھتا ہوں، اس طرح میں نے اپنی شخصیت، اپنی نفس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لعلکم تتقون ہے، میں نے اپنے نفس کو تقوی میں لانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ یہ اصل ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو احتساب میں نے کرنا ہے کہ میرا رول معاشرے میں کیا ہے، میں نے اپنے خاندان میں پازیٹیو کردار ہے میرا کہ نیگیٹو کردار ہے، جاب میں کر رہا ہوں تو وہاں پر میرا کیا رویہ ہے، احتساب اپنا کروں کہ میں 2 نمبری تو نہیں کر رہا، کم تو نہیں تول رہا، میں زنا کا ارتکاب تو نہیں کر رہا، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں اور یہ چیزیں بھی چل رہی ہے، تو یہ ایمانا و احتسابا نہیں ہوا۔ یہاں پر ہم بہت بڑی غلطی کریں گے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء اے ابواب الرحمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، تو فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ کیا عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا بند ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، عام دنوں بھی اللہ تعالیٰ ہماری سن رہے ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان ایک فطری مخلوق ہے، بعض خصوصی مواقع ہوتے ہیں جس میں آپ بہت اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی، عرف میں بھی ہم بہت سارے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جو خصوصی ہوتے ہیں، ہم خصوصی طور پر تیاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان بھی ایک خاص ایونٹ ہے، ایک خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رغبت دلا رہے ہیں کہ میری رحمت خصوصی ہو جاتی ہے، میں بالکل آپ کے متعلق ہو جاتا ہوں، کوئی ہے جو عبادت کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے یہ رجوع اللہ کا مہینہ ہے، یہ رجوع القرآن کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان سے فائدہ حاصل کر لیں اور کوشش کر لیں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کر لیں، توجہ اور فوکس اس بات پر ہونی چاہیے کہ لعلکم تتقون، یہ فوکس ہونا چاہیے کہ احتساب، میں احتساب کروں، ڈیلی بیسس پر میں احتساب کر لوں کہ میرا کردار کیا ہے معاشرے میں، فرد سے لے کر نظم تک۔ ریاست بھی اس بات پر غور اور فکر کرے کہ میری کوئی پالیسی ایسی تو نہیں ہے، ریاست احتساب کرے کہ میری ایسی کوئی پالیسی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں جا رہی ہیں، خطرے میں پڑ رہی ہیں ان کی زندگیاں۔ میری پالیسی اگر ایسی ہے تو مجھے اس پالیسی کو چینج کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میری اگر کوئی ایسی پالیسی ہے تو اس کو میں تبدیل کر لوں، یا میں نے کوئی غیر آئینی اقدام تو نہیں کیا ہے، میری کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آئینی ہے اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو غیر آئینی ہے، میری کتنی ایسی چیزیں ہیں جو قرآنی ہے اور میری کتنی ایسی چیزیں ہیں جو غیر قرآنی ہے۔ تو یہ اسٹیٹ لیول پہ بھی سوچنا چاہیے، جو اسٹیٹ ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو جوڈیشری ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے، آرمی، پولیس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، کیونکہ یہ سارے افراد سے بنی ہوئی ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی حکم ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، روزے تو وہ رکھ رہے ہیں لیکن احتساب کے ساتھ سوچے، غور اور فکر کرے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ احتساب کا مہینہ ہے، ماہ احتساب کا مہینہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان میں ہم احتساب کا یہ سلسلہ، یہ آخری وقت تک اس کو جاری رکھیں اور روزے کے جو ثمرات ہیں وہ اس سے ہم سب فیض یاب ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔